السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میرا کچھ سوالات تھے کہ چاروں امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل میں سے سب سے زیادہ کس کے مذہب پر عمل کرنے والے زیادہ ہیں، یعنی فالوورز۔ دوسرا سوال، چاروں اماموں میں سے سب سے زیادہ کس امام کے مذہب پر عمل کرنا آسان ہے۔ تیسرا سوال، نماز کی حالت میں فون کو کٹ کر دینے سے نماز فاسد ہو جائے گی کیا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان گرامی وقار سامعین ناظرین محبین، عزیز گرامی مولوی اسماعیل صاحب نے کئی سوالات کیے ہیں۔ انشاءاللہ مختصراً ہر ایک سوال کا جواب دینے کی میں بھرپور کوشش کروں گا۔ ایک سوال یہ ہے کہ چاروں اماموں، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، ان اماموں میں سے سب سے زیادہ فالوورز کس کے ہیں؟ چاروں امام برحق ہیں، اور ان چاروں اماموں سے دنیا کے مسلمان ان میں سے جس کے بھی مقلد ہے اور جن کے بھی مذہب پر عمل کرتے ہیں وہ حق راستے پر ہیں، صحیح ہیں، اور ہر ایک فالوور کو، مقلد کو یہ ان کو حق دیا ہوا ہے کہ تمام اماموں کو برحق تسلیم کرتے ہوئے وہ اپنے امام کی بڑائی اور اپنے امام کی بلندی ظاہر کرے۔ تو اب میں یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ روئے زمین میں ائمہ مجتہدین کے مقلدین میں سب سے زیادہ مقلدین امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ہیں۔ سب سے زیادہ فالوورز نعمان ابن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی علیہ کے زیادہ ہیں۔ پاکستان، بنگلہ دیش، ہندوستان اور ایشیائی ممالک میں بالخصوص امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر عمل کرنے والے لوگ زیادہ پائے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اور عزیزم کا ایک سوال تھا کہ ان چاروں اماموں میں سے کس امام کے مذہب پر اور کس امام کے فتووں پر عمل کرنا زیادہ آسان ہے۔ تو پیارے سامعین ناظرین محبین، یہاں ایک بات جواب دینے سے پہلے عرض کر دینا چاہتا ہوں کہ یہاں کہنے کے لیے الگ الگ چار امام ہیں۔ ان چاروں اماموں میں سے آپ جس امام کے مذہب کو فالو کرتے ہو، یہ حقیقت میں قرآن اور حدیث، سنت اور اجماع پر آپ عمل کرتے ہو۔ یہ الگ الگ امام ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ قرآن اور حدیث کو ہر ایک الگ الگ طور پر عمل کرتے ہیں، نہیں۔ ان اماموں نے قرآن اور احادیث کو اور اجماعی تمام احکام کو انہوں نے جس انداز میں سمجھا، خدا داد صلاحیت کی روشنی میں انہوں نے جو سمجھا اور امت مسلمہ تک اپنی تحقیق اور اپنا اجتہاد پیش فرمایا، یہ سارا کا سارا برحق ہے، قرآن اور احادیث کی روشنی میں مکمل درست ہے۔ لہذا ان چاروں اماموں میں سے آپ جس کو بھی فالو کرتے ہو حق پر ہو۔ تاہم ان چاروں اماموں میں سے سب سے زیادہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے مذہب پر عمل کرنے میں آسانی ہے اور سہولیت ہے۔ میں ایک آدھ مثال سے آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اگر آپ لوگوں نے فقہ کی کتابوں میں قدوری، شرح وقایہ اور ہدایہ وغیرہ یہ کتابیں اگر آپ نے پڑھی ہیں تو آپ نے یہ مسئلہ ابتدائی ابواب میں پڑھا ہوگا کہ وضو کے اندر 4 فرائض ہیں،
ان 4 فرائض میں سے چوتھا فرض مسح کرنا ہے، تو مسح کے باب میں اماموں کا اختلاف پایا جاتا ہے۔ نفس مسح ہر ایک کے یہاں فرض ہے، سر کا مسح کرنا، لیکن سر کے مسح کرنے میں جو اماموں کا اختلاف ہے اور ہر ایک کا مسح راس کے سلسلے میں جو نظریہ ہے، اور ان نظریات میں امام اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا جو نظریہ ہے اور ان کا جو مذہب ہے سب سے نمایاں ہے، اور ان کے باب مسح میں امام اعظم کے مذہب پر عمل کرنا کس قدر آسان ہے آپ ذرا دیکھیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے یہاں سر کے مسح میں اگر آپ نے چند بالوں کو چھو لیا ادا ہو گیا، مسح ادا ہو گیا، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے یہاں غالباً بالاستیعاب یعنی پورے سر کا مسح کرنا ضروری ہے، اور ہمارے یہاں کیا ہے؟ ربع راس، چوتھائی سر کا مسح کرنا۔ اب ذرا سا یہاں پہ دشواری اور سہولیت دیکھیں، واضح رہے کہ اپنے اپنے امام کے مذہب کے مطابق عمل کرنے والے کو پورا کا پورا اجر دیا جائے گا۔ یہاں بات صرف ہم سہولیت اور آسانی کی کر رہے ہیں کہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں چوتھائی سر کا مسح کرنا ہے، امام مالک، امام احمد بن حنبل اور امام شافعی علیہم الرحمہ کے نزدیک کیا ہے؟ پورے سر کا مسح کرنا نہیں ہے، اور امام احمد بن حنبل اور امام مالک کے یہاں پورے سر کا مسح کرنا ہے، اور امام شافعی کے یہاں چند بالوں کا مسح کیا تو مسح ہو گیا۔ تو اب یہاں دیکھیے آپ، امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے مطابق جو بالاستیعاب پورے سر کا مسح کرنا جو ضروری ہے، یہ کس قدر دشوار گزار مسئلہ ہے۔ دشوار کیوں ہے؟ کیونکہ پورے سر کو جو وہ گھیرے گا مسح کرنے میں، ممکن ہے کہ پورے سر کا مسح کرتے ہوئے کہیں نہ کہیں چھوٹ جائے، یہ عین ممکن ہے، جبکہ کہ ایک یا چند بالوں کو چھو لینے سے مسح کے ہو جانے کی بات اگر کہی جائے تو دیکھنے والا یہ سمجھے گا یہ کیا مذاق ہے، مانا ایک طرح سے چند بالوں کے چھو لینے سے مسح ہو جانے کی صورت میں دیکھنے والا اس کو ہلکا محسوس کرے گا کہ یہ کون سا مسح ہے، یہ چند بالوں کو، اور پھر سامنے والوں کو یہ بھی احساس ہو سکتا ہے کہ اس نے مسح کیا، یا انہوں نے جوئی ہٹایا، یا سر میں چونٹی آئی تھی کہ اس کو بھگایا۔ تو اب یہاں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق چند بالوں کو چھو لینے سے مسح ہو جائے گا، ہے نا، اس کے حساب سے بالکل ایک مضحکہ جیسی بات لگتی ہے، اور امام مالک اور امام احمد بن حنبل کے یہاں بالاستیعاب والی بات پر عمل کرنے سے بہت دشواری پیدا ہوتی ہے، جبکہ امام اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھائی سر کا مسح کرنے میں کس قدر سہولیت ہے، اس میں کوئی دقت بھی نہیں ہے، اور چوتھائی سر کا جب ہم مسح کریں گے تو پورے سر کا مسح کرتے ہوئے چوتھائی سر کا مسح ہو ہی جائے گا۔ اب اگر کچھ چھوٹ جاتا ہے تو کوئی دقت نہیں، کیونکہ چوتھائی سر کا مسح ہو جائے گا۔ تو سامعین ناظرین محبین، اور دیکھیں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں نکاح کے باب میں ہے کہ اگر کوئی ولی کی اجازت کے بغیر نکاح کرتا ہے تو کہتے ہیں فنکاحھا باطل باطل باطل، اس کا نکاح باطل ہے، باطل ہے، باطل ہے۔ اور ہمارے ہاں کیا ہے کہ اگر بالغ ہے، وہ کیا ہے؟ اگر وہ بالغ ہے، لڑکا لڑکی بالغ ہے اور دونوں نے شادی کر لی، یہ ہے کہ ماں باپ سے اجازت لینی چاہیے تھی، خاندان والوں کو لے کر کے یہ سارے معاملات طے کرنے تھے، یہ اچھا رہتا اور ان کی شادی پر اچھا اثر پڑتا، مگر ماں باپ سے اجازت نہ لے کر کے شادی کرنا یہ ماں باپ کو تکلیف دینا ہے جو گناہ کا کام ہے، لیکن نفس شادی ہو جائے گی۔ امام شافعی کے یہاں کیا ہے کہ نہیں، اگر بغیر اجازت کے شادی کیا ہے تو شادی نہیں ہوگی، باطل ہو جائے گا۔ اور ہمارے یہاں کیا ہے کہ نہیں، اگر وہ بالغ ہے، دونوں ہی بالغ ہے، اجازت کے بغیر کیا ہے تو اجازت نہ لینے سے وہ گنہگار ہوگا، مگر شادی ہو جائے گی۔ اب اگر اس صورت میں شادی کی، اس شادی کو اگر جائز نہ قرار دیا جائے تو یہ حالات کس قدر بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ زیادہ تر آج نکاح اور زیادہ تر شادیاں تو ایسے ہی ہو رہی ہیں، یا ماں باپ کی مرضی کو کوئی دخل نہیں ہوتا ہے، شادی کر لی، شادی کرنے کے بعد چلے گئے، بھاگ گئے، وہاں پہ کافی دن تک رہے، ہے نا، بال بچے پیدا ہو گئے، اولاد ہو گئی۔ اب بھی اگر ماں باپ ولی کی اجازت کے بغیر ہونے والی اس شادی کو ناجائز قرار دیا جائے تو اب بتائیے کتنی بڑی دقت اور کتنی بڑی دشواری کا سامنا ہوگا دونوں کو۔
औलाद हो चुकी है ना, 7-8 साल दोनों ने ज़िंदगी गुजार लिया है। अब अगर माँ बाप यानी वली की इजाज़त के बगैर होने वाली इस शादी को अगर कल अदम करार दिया जाए तो बहुत ज़्यादा उम्मत हरज में पड़ जाए। इसलिए हमारा विश्वास है, यकीन है कि चारों इमामों को हम बरहक तस्लीम करते हुए, उनकी तहकीक, इज्तिहाद, उनके मज़हब को हम मानते हुए, उनको सैल्यूट करते हुए हम इस बात को फ़ख्रिया बयान करते हैं कि इमाम आज़म रहमतुल्लाह ताला अलैह के मज़हब पर अमल करने में बिलमुकाबिल दूसरे मज़हब पर अमल करने के ज़्यादा आसान और सहूलियत है। उम्मीद है कि आपको जवाब समझ में आ गया। और एक सवाल किया है अजीज़ हमने कि हालत नमाज में अगर किसी ने फ़ोन को कट कर दिया, फ़ोन आ रहा था, रिसीव नहीं किया बल्कि कट कर दिया, तो इससे क्या नमाज फासिद हो जाएगी? देखिए, नमाज फासिद होने के बहुत सारे वजूहात हो सकते हैं। उसमें से एक वजह है अमल कसीर। अमल कसीर का माना यह है कि दूर से देखने वाले को ऐसा लगता हो कि यह नमाज में है या कुछ और कर रहा है, तो समझा जाएगा कि वो अमल कसीर कर रहा है। लिहाजा अगर एक रुकन में किसी ने फोन किया तो एक रुकन में उस फोन को आप इतनी जल्दी से अगर आप कट कर देते हैं, है ना, कि उसको देखकर या सुनकर या समझकर लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि वो मोबाइल चलाने में या मोबाइल बंद करने में लगा हुआ है। तो बहुत ज्यादा अगर एहसास ना हो, बहुत ज्यादा अगर लोगों को पता ना चल सके, है ना, कि ये मोबाइल में लगा हुआ था, मोबाइल बंद करने में लगा था, है ना, यूं आया यूं कट कर दिया, तो इससे नमाज फासिद नहीं होगी। लिहाजा एक रुकन में एक बार मोबाइल को बड़ी ना जल्दीबाजी से कट करने की इजाजत होगी, इससे नमाज फासिद नहीं होगी। उम्मीद है कि आपको जवाब समझ में आ गया हो।